کر لیٹ جاتا ہے اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا ہے. بیوی اس کی آواز پر کان لگا دیتی ہے اور اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا. مردود کہہ رہا تھا ہماری ایسی قسمت کہاں ہے. صبح سے بچوں کو تلاش کرتے کرتے بچوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جسم چکنا چور ہو گیا ہے. اچھا صبح کو پھر قسمت آزمائی کروں گا. شوہر کی لرزہ خیز باتیں سن کر بیوی کا دل ہل جاتا ہے. دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں فریاد کرتی ہے میرے خدا مجھ پر رحم فرما, کہیں میری سب محنت بیکار نہ چلی جائے, کہیں مجھے رسول اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے کرتے ان کی طرف سے شرمندگی نہ اٹھانا پڑے. اے میرے خدا تو میرے حال زار کو جانتا ہے. یا اللہ حضرت مسلم کے شہزادوں کی حفاظت فرما. یا اللہ بچوں نے مجھ پر بھروسہ کیا ہوا ہے, ان کے سامنے مجھے ذلیل نہ کرنا. میرے اللہ حارث کو ہدایت دے. یا اللہ یہ صبح ہی صبح کہیں چلا جائے تو میں بچوں کو بھیجنے کا بندوبست کر لوں گی. اے خدا بندہ حارث بڑا خود غرض ہے, تو اس کے دل کو پھیر دے. یا اللہ تو ہی غریبوں کا فریاد رس ہے. وہ نیک بی بی بارگاہ الہی میں یہ دعا کر رہی تھی, الہی لاج رکھ لینا میری ان التجاؤں کی, حفاظت آپ فرمانا یتیموں بے نواؤں کی. حارث کو بھی نیند نہیں آتی اور بیوی بھی جاگ رہی ہے. حارث سوچ رہا ہے کہ صبح منہ اندھیرے ہی گھر سے چلا جاؤں اور قسمت آزماؤں, کیا حرج ہے. ممکن ہے کل قسمت ساتھ دے ہی دے گی اور مسلم کے بچے کہیں مجھے مل ہی جائیں گے اور پھر شاہی انعام میری جھولی میں ہوگا. انعام جب مل جائے گا تو عیش ہی عیش ہوگا. نیک بیوی سوچ رہی ہے یا اللہ اہل بیت کے ساتھ میری محبت داغدار نہ ہو جائے. بچے سمجھیں گے میں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. مظلوم شہزادوں کے دل ٹوٹ جائیں گے, یتیموں کی آہ نکل جائے گی. یا اللہ مظلوموں کی آہ سے تو تیرا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے. اے اللہ مجھے اس سے امتحان میں نہ ڈالنا. شہزادوں کی حفاظت فرمانا اپنی اپنی سوچ ہے. یہ اپنی اپنی سوچ اور اپنا اپنا راستہ. ایک ہی گھر میں نور بھی ہے اور نار بھی ہے. دیکھ ایک ہی گھر میں مومن بھی ہے, منافق بھی ہے. ایک ہی گھر میں نور بھی ہے اور آگ بھی ہے. پھول بھی ہے, خار بھی ہے, پیار بھی ہے اور ظلم بھی ہے, شرافت بھی ہے, شرارت بھی ہے, ہدایت بھی ہے, گمراہی بھی ہے, روشنی بھی ہے اور اندھیرا بھی ہے, محبت بھی ہے, عداوت بھی ہے. ایک ہی گھر میں. ہاں بیوی بچانا چاہتی ہے, شوہر مارتا ہے. بیوی اہل بیت کی خادمہ ہے, شوہر اہل بیت کا دشمن ہے. بیوی جن کے ملنے کی خوشی میں کنیز کو آزاد کر دیتی ہے, شوہر ان کو ضائع کر کے انعام حاصل کرنا چاہتا ہے. ایک طرف حیات ہے اور دوسری طرف موت. ایک طرف پیکر انسانیت ہے اور دوسری طرف تصویر شیطانیت. ایک ہی گھر میں ایک ہی کمرے میں عقیدت کو بھی نیند نہیں آتی اور بغض بھی جاگ رہا ہے. یہی تو خدا کی شان ہے, یہی تو اسرار الہیہ ہیں, یہی تو قدرت کے راز ہیں, یہی تو خالق اکبر کے بھید ہیں جن کے وہاں تک عقل و خرد کی رسائی ناممکن محال ہے. دونوں شہزادے سو رہے ہیں. تھکن کے بعد آرام کی نیند, معصومیت کی نیند, غمزدوں کی نیند. غم آنے پر بھی زیادہ نیند آتی ہے. بڑی ہی میٹھی نیند, پیاری پیاری خوابوں کی نیند, ابا سے ملاقات کی نیند, بڑی ہی بھولی بھالی اور راحت کی نیند کی تبدیل دونوں کو جھنجھوڑ کر جگہ دیتی ہے. دونوں بے کس و یتیم دھاڑیں مار مار کر رونے لگتے ہیں. بچوں کی آواز سن کر بیوی کی دبی دبی چیخ نکل گئی. بے اختیار منہ سے نکلا یا اللہ خیر ہو. بچے زور سے رونے لگے ہیں اور ان کے رونے کی آواز میرے خامن کے کانوں تک پہنچے گی. حارث نے بھی رونے کی آواز سن لی تھی لیکن وہ خاموش رہا. ادھر بڑے شہزادے نے چھوٹے شہزادے کو زور سے سینے کے ساتھ چمٹا لیا اور فرمایا ابراہیم, اے بھائی ابراہیم اب چلنے کی تیاری کرو. ابراہیم نے کہا کہاں چلنا ہے؟ اس وقت بھائی جان کیا پھر دوڑنا پڑے گا؟ یہاں بھی ہمارا کوئی دشمن آ گیا ہے. باہر تو ابھی رات ہے بھائی جان, اندھیرا ہی اندھیرا ہے. بھائی محمد نے کہا نہیں پیارے بھائی, اب ہمیں دوڑنا نہیں پڑے گا. اب ہماری بھاگ دوڑ ختم ہو چکی ہے. اب ہماری مصیبتیں کٹنے والی ہیں. اب داد یتیمی دھلنے والا ہے.
اب بابا جان سے جدائی کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں. میں نے ایک بڑا ہی پیارا خواب دیکھا ہے. میں نے دیکھا ایک بہت ہی خوبصورت باغ ہے, اس میں بڑا ہی پیارا تخت بچھا ہوا ہے اور اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے ابا نے بتایا کہ یہ رسول پاک ہیں, کہ تمہاری دادی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا, اور بھی بہت سارے لوگ تھے, سب کی صورتیں بڑی ہی پیاری تھیں. مجھے رسول پاک نے اپنی گود میں لے کر بہت پیار کیا. پھر ہمارے ابا جان کو مخاطب کر کے فرمایا, مسلم تو نے یہ کیا کیا کہ خود تو جنت میں آ گئے اور بچوں کو کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ ابا جان نے رسول پاک کے قدموں کو بوسہ دے کر وعدہ کر لیا, حضور میرے بچے بھی صبح ہوتے ہی آپ کے حضور میں پہنچ جائیں گے, میرے بچے بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے. پھر وہ پیارا تخت اور خوبصورت باغ غائب ہو گیا. مجھے یقین ہے کہ ہم صبح ہوتے ہی شہید کر دیے جائیں گے اور پھر ابا جان سے ملاقات کریں گے. پیارے بھائی, جب ابا جان ہی پاس نہیں تھی, جینے میں رکھا کیا ہے؟ ہمیں اس دکھوں اور مصیبتوں کی دنیا سے کیا لینا ہے؟ چھوٹے نے بھائی کا خواب سنا تو چیخ نکل گئی. بڑے نے چھوٹے کی یہ حالت دیکھی تو وہ بھی زار و قطار رونے لگا. حارث پوچھ لیتا ہے کہ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بی بی تقریباً روتے ہوئے جواب دیتی ہے, معلوم نہیں, یہاں تو کوئی پڑوس بھی نہیں, شاید دور کہیں کسی کے بچے رو رہے ہوں گے. حارث نے کہا, مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ آواز ہمارے گھر ہی میں سے آ رہی ہے. یہ تو بتاؤ کہ تمہیں نیند کیوں نہیں آتی اور تم سسکیاں کیوں بھرتی ہو؟ حارث کی بیوی نے کہا, خدا جانے, بس نیند نہیں آ رہی, شاید بخار ہو گیا ہے. حارث خاموشی سے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس کمرے کی طرف جاتا ہے جہاں شہزادوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی. اس کی بیوی بھی بے قرار ہو کر اس کے پیچھے دوڑتی ہے. حارث کو دیکھ کر بچے ڈر جاتے ہیں اور چپ ہو جاتے ہیں, رونا بند کر دیتے ہیں. حارث نے ان بچوں کو دیکھا, کہا, کون ہو تم؟ حارث نے پوچھا. بچوں کے بجائے اس کی بیوی نے جواب دیا کہ یہ تو حضرت مسلم کے شہزادے ہیں. میں نے کہا سو رہے ہوں گے, تمہیں صبح ان سے ملاقات کروا دوں گی. حارث نے کہا, ہم پر یہ خدا نے فضل کیا ہے کہ اہل بیت مصطفیٰ کے شہزادے ہمارے مہمان ہیں. ایک دو روز ہم ان کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر لیں گے, پھر ان کو کسی طرح مدینہ شریف پہنچا دیں گے. پیارے حارث, ان کا آنا ہمارے لیے باعث رحمت خداوندی ہے, ہمارے سب دکھ دور ہو جائیں گے. حارث کی بیوی اس طرح سے کہنے لگی, ہم پر یہ خدا نے فضل کیا ہے حارث کہ اہل بیت مصطفیٰ کے شہزادے ہمارے مہمان ہیں. پتہ نہیں یہ کیوں رو رہے تھے, دیکھو تو صحیح, پھول سے چہرے رو رو کر مرجھائے ہوئے ہیں. آگے بڑھو, ان کو پیار کرو اور تسلی دو کہ ہم تمہیں جلدی ہی مدینہ پہنچا دیں گے. یہ شاید اسی لیے رو رہے ہیں. یتیمی کا تازہ تازہ داغ لگا ہے, زخم ابھی ہرے ہیں. آگے تو بڑھو پیارے حارث, تم چپ کیوں ہو؟ آگے بڑھ کر ان سے پیار کرو, تمہیں اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر دے گا. وہیں کھڑے کھڑے حارث نے کہا, سو جاؤ بچوں, رو رو کر ہماری نیند کیوں خراب کرتے ہو؟ اس کی بیوی تسلی دینے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے کمرے میں آ جاتا ہے. کمرے میں آ کر حارث مردود نے بیوی کو مخاطب کیا کہ تم نے مجھ سے جان بوجھ کر پردہ رکھنے کی کوشش کی ہے, جو اچھی بیوی کے لیے جائز نہیں, پھر بھی میں تجھے معاف کرتا ہوں. تم نے اپنی سب باتوں میں کام کی صرف ایک بات کی ہے کہ ان بچوں کے آنے سے ہمارے گھر میں رحمت خداوندی آ جائے گی. میں تمہارے اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, تم نے واقعی سچ کہا ہے کہ صبح کو میں ان بچوں کے سر کاٹ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کروں گا اور وہاں سے اس قدر مال و دولت حاصل کروں گا کہ ہمارے عیش ہو جائیں گے اور مزے سے ساری زندگی بسر کریں گے. بس یہی رحمت خداوندی ہے جو ان کی آمد سے ہمارے گھر میں آئے گی. اس بے حیا مردود نے اس طرح کا جواب دیا اپنی بیوی کو. کہنے لگا, خدا کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا, اس نے میری محنت کا اصلاح دیا ہے کہ ان کو میرے گھر میں بھیج دیا. شوہر کی وحشت ناک اور ہولناک باتیں سن کر بیوی کا کلیجہ ہل جاتا ہے. رات کا باقی حصہ ہر طرح سے منت و خوشامد کر کے اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کرتی رہی, لیکن ادھر تو دولت کا بھوت سوار تھا, اس دولت کا جو کوفیوں کی بہت بڑی کمزوری تھی. خدا ہی جانتا ہے کہ دوسری طرف مسلم کے بے کس و مظلوم یتیموں نے کس طرح رات کا باقی حصہ بسر کیا ہوگا. صبح ہوتے ہی حارث نے بچوں کو بازوؤں سے پکڑا اور باہر کی طرف جانے لگا. اس کا شہزادوں کو پکڑنے کا انداز ایسا تھا جیسے قصاب جانور کو ذبح کرنے کے لیے لے جاتا. حارث کی عورت بچوں کو بچانے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتی تھی کر گزری. اس نے ہر طریقے سے اس خونی درندے سے بچوں کو چھڑانا چاہا لیکن کامیاب نہ ہو سکی.
آخر اس نے فیصلہ کیا کہ بچوں کو بچانے کے لیے جان کی بازی لگا دوں. یہ سوچ کر آگے بڑھی اور حارث کو روک کر کہنے لگی, ظالم, اگر تو ان بچوں کو قتل ہی کرنا چاہتا ہے تو پہلے مجھے قتل کر دے. میں دنیا سے اپنے ساتھ اہل بیت مصطفیٰ کے ساتھ غداری کے کلنک کا ٹیکا نہیں لے جانا چاہتی. حارث پر لالچ سوار تھا, اس پر کوئی حربہ بھی کارگر ثابت نہیں ہو سکتا تھا. لالچی انسان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی, کوئی بات پسند نہیں آتی. لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے, پاگل بنا دیتا ہے, اس کی سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیتوں کو بیکار کر دیتا ہے, اس کا دماغ معوف کر دیتا ہے. وہ اپنے پرائے میں تمیز کرنے سے بے بہرا ہو جاتا ہے, وہ اندھا ہو جاتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے. حارث بھی اندھا اور پاگل ہو گیا تھا. اس نے غصے میں آ کر تلوار کھینچی اور اس دنیا کی پاک باز حور اور نیک فطرت بیوی پر وار کر دیا. تلوار سر پر چلائی گئی تھی, بیوی کے سر پر زخم آ گیا, ماتھے سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا, چکرا کر گر گئی. دونوں ہاتھوں سے پھٹے ہوئے سر کو تھام کر بچوں سے کہا, شہزادو مجھے معاف کرنا, دنیا میں میں بے قصور ہوں, مجھے معاف کر دینا, میں بے قصور ہوں, میں تم سے شرمندہ ہوں. یتیموں تم میرے گھر سے مقتل کی طرف جا رہے ہو, کاش میں تمہیں گھر میں ہی نہ لاتی. سر سے خون کے دھارے بہتے رہے. حارث نے اسے پاؤں کی ٹھوکر ماری اور بے کس یتیموں کو زلفوں سے پکڑ کر کھینچتا ہوا آگے بڑھ گیا. اس پاک باز کی درد میں ڈوبی ہوئی آواز آتی ہے, محمد عربی کے شہزادو مجھے معاف کر دینا, قیامت کے دن میری شکایت نہ کرنا, میں بے قصور ہوں, میں بہت شرمندہ ہوں, یا اللہ مجھے معاف کر دے. یہ کہا اور وہ بے ہوش ہو گئی. مظلوم بچوں کے سامنے حارث کی بیوی پر وار ہوا تھا. اس وار نے ان کے دل بھی چیر دیے, ان کے دلوں سے بھوک اٹھی اور اس بھوک کے ساتھ یہ خیال بھی آیا, کاش یہ ظالم ہمیں قتل کر دیتا اور اس پاک باز بیوی کو کچھ نہ ہوتا, ہمیں تو قتل ہونا ہی تھا. وہ بیچاری بھی ہماری تقدیر کے لپیٹ میں آ گئی. ابھی ان خیالوں میں ہی تھے کہ نہر کا کنارہ آ گیا. وہ ظالم حارث ان کو نہر فرات کے قریب لے. ان دونوں شمس ماہ کو لایا فرات پر, تلوار کھینچ بولا کہ نہراؤ اپنے سر. وہ بولے ہم یتیم ہیں مسلم کے ہیں پیسر, مت مار ابن زیاد کے لے چل ہمیں تو گھر. گر وہ کہے تو قتل ہمیں کیجیو وہیں. حارث نے یہ جواب دیا کہ نہیں نہیں. کتنا سخت دل ہے یہ ظالم. ان دونوں شمس ماہ کو لایا فرات پر, تلوار کھینچ بولا کہ نہراؤ اپنے سر. وہ بولے ہم یتیم ہیں مسلم کے ہیں پسر, مت مار ابن زیاد کے لے چل ہمیں تو گھر. گر وہ کہے تو قتل ہمیں کیجیو وہیں. حارث نے یہ جواب دیا کہ نہیں نہیں. بچے کہہ رہے تھے, کہ ظالم تم ہمیں ابن زیاد کے پاس لے جا, اگر وہ قتل کرنے کا کہے تو تو ہمیں قتل کر دینا اور تو ہمیں وہاں لے جا, ان کے پاس ہے. مگر لالچی انسان کب ماننے والا تھا یہ باتیں. جو تم کو آج ماروں گا پاؤں وسیم و زر, یکسر گرم کمر میں تو لے لے کھول کر. کہا تجھے ایمان جو ہے لالچ ہے, تجھے لالچ ہے دولت کا. تو قاضی صاحب نے ہمارے کمر میں کچھ دینار درہم باندھے تھے, وہ کھول کر لے لے. انہوں نے ہمیں خرچے کے لیے دیے تھے. اور زیادہ تجھے دولت چاہیے تو ہمیں کوفہ کے بازار میں بیچ دے. اتنے بڑے شہر میں کوئی تو ہمارا خریدار ہوگا. تجھے دولت مل جائے گی, ہماری جان بچ جائے گی. اور زیادہ تجھے دولت چاہیے
تو تو ہمیں مدینہ لے کر ہماری ماں کے پاس، ہم بہت سارا انعام ہماری ماں سے تجھے دلوا دیں گے۔ ان دونوں شمس ماہ کو لایا فرات پر، تلوار کھینچ بولا کہ لہراؤ اپنے سر، وہ بولے ہم یتیم ہیں مسلم کے ہیں فیصد، مت مار ابن زیاد کے لے چل ہمیں تو گھر، گر وہ کہے تو قتل ہمیں کیجیو وہی، حارث نے یہ جواب دیا کہ نہیں نہیں، تم کو جو آج ماروں گا پاؤں گا سیم و زر، یک رم کمر میں سولے تو کھول کر، ہے مال کی تمہا تجھے اے مرد بے خبر، گر اور بھی تمہا ہے ستمگار کوفے میں، قاتل ملا کے بیچ لے بازار کوفے میں، تجھے مال مل جائے گا کوئی وہاں ہمارا خریدار ہوئے گا، ہم جان سے بچیں گے تو زردار ہوئے گا، حاصل ہمارے قتل سے کیا یار ہوئے گا، تجھ سے خدا رسول بھی بیزار ہوئے گا، حق سے ڈرو کہ ہم نہ پدر کے سقیم ہیں، اے ظالمو ستا لو ہمیں ہم یتیم ہیں، ظالم ستانے پر تلے ہوئے تھے، حق سے ڈرو کہ غم میں پدر کے سقیم ہے، اے ظالموں ستا لو ہمیں ہم یتیم ہیں، اماں ہماری ہم کو آنے نہ دیتی تھی، کہتی تھی کوفہ جانے کی میری نہیں خوشی، اور جاؤ گے تو دودھ نہ میں تم کو بخشوں گی، ہم دونوں بھائی آئے ہیں یا اپنی خوشی، پہنچائے گھر ماں سے تجھے زر دلائیں گے، اور دودھ اپنی اماں سے بھی بخشوائیں گے، اور دودھ اپنی ماں سے بھی ہم بخشوائیں گے۔ بچوں نے کہا تو ہمیں ہمارے گھر پر پہنچا دے، ہم اپنی اماں جان سے تجھے بہت دولت دلا دیں گے اور ماں سے دودھ بخشوائیں گے۔ خوش تھے کہ ساتھ باپ کے کوفہ کو جائیں گے، خدمت سفر میں اپنے پدر کی بجائیں گے، یہ کیا خبر تھی بابا یہاں مارے جائیں گے، اور اہل کوفہ آن کے ہم کو ستائیں گے۔ کوفے کا کوفہ سب یہ غلام رسول ہے، اب وہ غلام کر لیں ہمیں سب قبول ہے، لازم ہے تجھ کو چھوڑ دے ہم جائیں اپنے گھر، بے کس ہیں اور یتیم ہیں بے مادر و پیدر، اور قتل پر ہمارے تمہاری جو نظر، دکھلا کے اماں جان کو پھر کاٹ لینا سر۔ ہم اپنی ماں کا ایک بار دیدار دیکھ لیں، اس کے بعد تو ہمارے سروں کو کاٹ دینا۔ حارث نہ مانا آیا وہیں دل کھینچ کر،
बोला बदन से कुर्ते रखो तुम उतार कर और रूबरू झुकाओ तुम अब अपने दोनों सर। ये बोले पढ़ने हक का दुगाना कहे अगर, हाय हारिस हमें 2 रकत नमाज पढ़ने की तो इजाजत दे दे, इतनी तो हमें मोहलत दे दे कि हम अपने माबूद हकीकी के सामने सजदा कर लें, 2 रकत नमाज। हारिस ने कहा तुम अपने कुर्ते उतारो, जमीन पर लेट जाओ, मैं तुम्हें एक साथ कत्ल करना चाहता हूं, तुम्हें दुगाना नमाज भी नहीं पढ़ने दूंगा। तो बड़ा भाई कहने लगा पहले मेरा सर काट, छोटा भाई कहने लगा मेरा पहले सर काट। मैं अपने बड़े भाई ने कहा मैं अपने छोटे भाई को कत्ल होते हुए कैसे देख सकूंगा। ये सुन के पहले बोला बड़ा काट मेरा सर, छोटा ये कहता था कि भाई बुजुर्ग तर, इनको ना मार कत्ल मुझे कर तू बेखतर, रोने को मुझको छोड़ना भाई की लाश पर। भाई बड़ा बजाए पिदल के हमारा है, फिर इनकी लाश देखना किसको गवारा है। पहले मुझी को मार तू अल्लाह की कसम, अब ऐसी जिंदगी से तो बेजार रहेंगे हम। बाबा का तो आलम है और भाई का होगा गम, एक दिल में छोटा क्यों कर उठाएगा 2 से हम। ये 2 सदमे में कैसे बर्दाश्त करूंगा। छोटे भाई ने कहा पहले मेरा सर उतार ले दे सर को, पहले तू मेरे उतार ले, भाई बड़े को छोड़ दे और मुझको मार ले। आखिर को उसने सर को बड़े के जुदा किया, छोटे ने दौड़ भाई के सर को उठा दिया। छोटे भाई ने बड़े भाई के सर को जमीन पर नहीं गिरने दिया। जैसे ही मजदूर हारिस ने तलवार का वार किया बड़े भाई के सर पर, सर तन से जुदा हुआ। छोटे भाई ने लपक कर अपने हाथों में बड़े भाई के सर को उठा लिया, जमीन पर नहीं गिरने दिया और कहा भाईजान अकेले अकेले कैसे जन्नत को सिधार रहे हो, मुझे भी अपने साथ ले लो। कुछ ही देर के बाद उस जालिम ने छोटे भाई पर भी तलवार का वार किया और सर तन से जुदा किया। हारिस ने मारी तेज ने छोटा भी फिर जिया, लाशें भी दोनों नहरे फुरात के बहा। हारिस न लाया दिल में किसी बात का खतर, इब्ने ज़ियाद पास गया दोनों के लेके सर, बच्चों के सरों को हाथों में पकड़ा, लाशों को नहरे फुरात में बहाया, दूर दूर फेंका। मगर वाह रे अल्लाह के प्यारे बंदों की शान अजीब होती है। दूर दूर फेंका था लाशों को, मगर वो तैरती हुई एक लाश दूसरी लाश के नजदीक पहुंची और बगलगीर हो गई। दोनों भाई बगलगीर हुए वो लाशें, और सरों में से आवाज आई, सर बोले कहे हारिस तू तलवार के जरिए हमारे सर को तन से जुदा कर सकता है, लेकिन भाई को भाई से जुदा नहीं कर सकता। बगलगीर होकर वो लाशें पानी में तैरने लगी और नहरे फुरात में लाशों को बहाकर वो बेहया सरों को उठाकर ले गया इब्ने ज़ियाद के पास। उसे खुशी थी कि मुझे बहुत इनाम मिल जाएगा। सामने ले जाकर रखा बच्चों के सरों को, तो इब्ने ज़ियाद भी घबरा गया। कहने लगा ये क्या लेकर आया है मर्दूद? मैंने तो यजीद को इत्तला कर दी है कि मुस्लिम के बच्चों को मैंने कैद में रखा है। अगर यजीद ने मुझसे बच्चे मांग लिए तो मैं कहां से लाकर दूंगा? मैंने सर उतार कर लाने का नहीं बोला था, मैंने गिरफ्तार करके लाने का बोला था। इधर आप तो मेरे पास अभी इनाम देता हूं। तो लालची तो बहुत जल्दी गया उसके पास। जैसे ही करीब गया उसने तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दिए कि
تیرے لیے انعام یہی ٹھیک ہے، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں، ظالموں کا یہی حشر ہوتا تھا۔ پانی کا بلبلا ہے انسان کی زندگانی، پانی کا بلبلا ہے انسان کی زندگانی، دائل ہے ہڈیوں کا اور خول ہے جسمانی، گھڑیاں ہیں چند اس میں کچھ پرزے اور کمالی، ایک تار سانس کا ہے رفتار ہے پرانی، کھٹکا بگڑ گیا تو سب ختم ہے کہانی، پانی کا بلبلا ہے انسان کی زندگانی، پانی کا بلبلا ہے انسان کی زندگانی، سوچو مسافروں کچھ یہ جائے دار فانی، کہتے ہیں عدم جس کو بستی ہے وہ پرانی، سجدے میں جب پکارا شبیر نے سبحانی، کانوں میں صدا ان کے آئیے آسمانی، پانی کا بلبلا ہے انسان کی زندگانی، پانی کا بلبلا ہے انسان کی زندگانی، لکھے گا قلم کیا گل مسلم کی پریشانی، لکھے گا قلم کیا گل مسلم کی پریشانی، بچوں کی قضا جس دم آئی تھی ناگہانی، حارث نے ان کے سر پر جس وقت تیغ تانی، باہم لپٹ کے بولے دریا پہ دل و جانی، پانی کا بلبلا ہے انسان کی زندگانی، بولے ذبیح اللہ بابا دم قربانی، آنکھوں پہ باندھو پٹی ہو جائے پھر آسانی، کیجے نا فکر دل میں ہے وقت امتحانی، ماں کو میری سمجھانا کہہ کر کے یوں زبانی، پانی کا بلبلا ہے انسان کی زندگانی، لکھے گا قلم کیا گل مسلم کی پریشانی، بچوں کی قضا جس دم آئی تھی ناگہانی، حارث نے ان کے سر پر جس وقت تیغ تانی، باہم لپٹ کے بولے دریا پہ دل و جانی، پانی کا بلبلا ہے انسان کی زندگانی، فرشتے مبتلا آزمائشوں کو چیخ اٹھیں، انسان ہے جو دیتا جا رہا ہے، سلام مرتضی کے سلام چشم زہرا کے قتل کی شب جو محض عبادت رہے، ان کا تہجد گزارو پہ لاکھوں سلام مرتضی کے دلاروں پہ لاکھوں سلام چشم زہرا کے تاروں پہ لاکھوں سر ہتھیلی پہ رکھ کر جو ساتھی ہوئے، ان 72 سواروں پہ لاکھوں سلام مرتضی کے دلاروں پہ لاکھوں سلام
چشمے زہرا کے تاروں کے جن کے ایمان سے ایمان پایا فاروق ایسے ایمان داروں پہ لاکھوں سلام مرتضیٰ کے دلاروں پہ لاکھوں سلام چشمے زہرا کے تاروں پہ لاکھوں سلام قوت بے کا ساندار تغیرے جہاں بے بسوں کے سہاروں پہ لاکھوں سلام مرتضیٰ کے دلاروں پہ لاکھوں سلام چشمے زہرا کے تاروں پہ لاکھوں سلام اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. ہم سب کو اجر عظیم عطا فرما یا اللہ. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ. ہمارے دیش اور ہمارے ملک میں چین اور امن عطا فرما اے الہ العالمین. ہم سب کو سچی سمجھ عطا فرما اے الہ العالمین. ہم کو ہدایت عطا فرما اے الہ العالمین. ہم سب کو نیک عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما اے پروردگار. آل رسول کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فله الفاتحة. ذکر خیر کا ثقافت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
یا اللہ پاک کلام کی برکت سے ہماری دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حال اصغر کا اس کو نہ کہنا بی بی صغرا کو تسکین دینا حال اصغر کا اس کو نہ کہنا کرتے بابا کے غم میں پیاری الوداع الوداع ہے ہماری بال لازم تمہیں صبر کرنا بیوہ دلہن کو تسکین دینا بال لازم تمہیں صبر کرنا بیوہ دلہن کو تسکین دینا یہ آخر وصیت ہماری الوداع الوداع ہے ہماری بہن بھائی کو رنگ کی رضا دو وعدہ پورا کروں تم دعا دو وعدہ پورا کروں تم دعا دو دیکھ دنیا سجات ہماری الوداع الوداع ہے ہماری الوداع الوداع ہے ہماری ایک مرتبہ اور منتبہ پیش کرنے سے پہلے جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ حدیث درود پیش کرے پڑے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ پھر سے میں آپ کو مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ جلد سے جلد محفل میں آنے کی کوشش کریں اور تاکہ تقریر جلدی سے شروع ہو جائے۔ گلزار فاطمہ خاروں میں گر گیا وہ گلزار فاطمہ تو خاروں میں گر گیا تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا تیروں سے زخمی چلی ہوا بدن فاطمہ کا لال تو گھوڑے سے گر گیا وہ فاطمہ کا لال تو گھوڑے سے گر گیا پانی نہ مل سکا پیاسے مسافروں کو پیاسے مسافروں کو پانی نہ مل سکا پیاسے مسافروں کو پیاسے مسافروں کو میرے نبی کا لال تو پیاسا چلا گیا میرے نبی کا لال تو پیاسا چلا گیا تنہا بھی لال ہزاروں میں گر گیا کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین کلمہ توحید ہے تیری شہادت
شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، ہو رہے گا تابد تیری بدولت اے حسین، ہو رہے گا تابد تیری بدولت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، طالبان منزل امن و سکون کے واسطے، طالبان منزل امن و سکون کے واسطے، تیری قربانی ہوئی شمع ہدایت اے حسین، تیری قربانی ہوئی شمع ہدایت اے حسین، اور ملتا ہے اسلام کو، ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولے ہم تیری یوم شہادت اے حسین، کیسے بھولے ہم تیری یوم شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، جلد سے جلد محفل میں آنے کی کوشش کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آج سامعین سے پہلے حضرت تشریف لا چکے تھے۔